تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے زمانے بنائے اور بعض کو بعض پر فوقیت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعض سے اشرف بنایا۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے بناتا ہے، جس کو چاہے اختیار کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں پر فضیلت دی، ان کے اصحاب کو اس نے چن لیا، مکہ کو تمام گاؤں پر فضیلت دیا، اور مکے کے متعلق اس طرح حکم دیا کہ اس کو مرکز بنا دیا جائے جہاں سب کا آنا جانا مختلف جگہوں سے ہوتا ہو۔ اللہ بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دیا، جیسا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے تمام دنوں پر فضیلت بخشی، اور سال کے دوسرے ایام دوسرے دنوں پر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت بہت خوب بتایا ہے۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں، شروع کے 10 دنوں میں سب سے افضل یوم نحر یعنی عید کا دن ہے۔ آپ دیکھیں گے ہفتہ ہے، ہفتے میں سب سے افضل دن جمعہ بتایا گیا اور جمعے کو فضیلت دی گئی۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت دی گئی۔ رمضان کے آخری 10 راتوں کو تمام راتوں پر فضیلت دی گئی، اور لیلۃ القدر کی رات کو تمام راتوں پر فضیلت دی گئی۔ الحمدللہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت بھی مکمل ہو گئی اور اللہ کا دین بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کے دن یہ آیت نازل کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور حج مبرور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ثواب جنت ہے۔ تو لہٰذا مؤمنین ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے انتظار میں رہتے ہیں، موحدین اسی کے مشتاق ہوتے ہیں۔ مطلقاً دنیا کے سب سے افضل ایام یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں کی یعنی 10 ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی کیے جانے والے اعمال زیادہ پسند ہیں، الا یہ کہ اگر کوئی آدمی جہاد کے لیے نکلا اور اپنی جان اور مال کے ساتھ قربان ہو گیا تو ایسے آدمی کی بات اور ہے۔ اتنی فضیلت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ اس ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں مختلف قسم کی عظیم عبادتیں جمع ہوتی ہیں جو دوسرے دنوں میں، دوسرے ایام میں جمع نہیں ہوتی۔ وہ عبادتیں ہیں نمازیں، نماز تو خیر ہم دیگر ایام میں بھی پڑھتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ صدقہ بھی ہم دیگر دنوں میں کرتے ہیں، لیکن حج، ان دنوں میں حج موجود ہے جو ہم دوسرے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ قربانی یہ بھی ایک ان 10 دنوں میں پائے جانے والی عظیم عبادت ہے۔ اسی وجہ سے یعنی بڑی بڑی عبادتیں، عظیم عبادتیں اس میں جمع ہو گئی ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی، والفجر ولیال عشر۔ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، ان 10 دنوں میں یوم نحر ہے، ان 10 دنوں میں یوم ترویہ ہے۔ ان 10 دنوں میں جو فریضے انسان ادا کرتا ہے ان فریضوں کا ثواب دیگر ایام سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں نفل نمازیں پڑھتا ہے تو دوسرے ایام میں جو وہ نفل نمازیں پڑھتا ہے اس سے زیادہ اس میں ثواب ہے۔
اگر کوئی آدمی، جیسا کہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بخاری کی شرح میں، کہ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر روزہ رکھتا ہے، تو وہ آدمی دیگر ایام میں روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب حاصل کرے گا۔ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں عمرہ کرتا ہے، یا ان دنوں میں کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو دوسرے ایام میں جو وہ تلاوت کرتا ہے، قرآن جو پڑھتا ہے، اس سے زیادہ ان دنوں میں پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی اگر دیگر دنوں میں، دوسرے دنوں میں ذکر کرتا ہے، اور وہی ذکر اگر ان دنوں میں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان دنوں میں ذکر کرنے کی وجہ سے زیادہ ثواب دے گا۔ اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے، ان 10 دنوں میں کرتا ہے اور دیگر دنوں میں کرتا ہے، تو اس کو ان 10 دنوں میں جو اس نے عبادت یا دعا کیا ہے، اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں صلہ رحمی کرتا ہے، دیگر دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں صلہ رحمی کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، تو دیگر ایام میں، دیگر دنوں میں وہ جو اطاعت کرے گا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان دنوں میں کرنے سے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے ان دنوں میں، تو اس آدمی کو دیگر دنوں میں جو وہ عمل کرے گا، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرے گا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان دنوں میں کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی ہے، جنازے کے پیچھے جاتا ہے، جنازوں کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے آدمی کو ان 10 دنوں میں جو وہ عمل کرے گا، یہ جنازے کے پیچھے جائے گا، اس میں زیادہ ثواب ہے دیگر دنوں میں جو جائے گا اس کے مقابلے میں۔ غرض کہنا یہ ہے کہ جو بھی نیکی ہے، اس نیکی کو ان دنوں میں کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اس میں بڑھا کے دیں گے۔ اللہ نے ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم کھائی، جیسا کہ ہم نے کہا والفجر ولیال عشر، 10 راتیں، 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہے۔ لہٰذا یہ عظیم دن، یہ 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن ہمارے سامنے اب آ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس میں جو عظیم عبادتیں ہیں، ان عظیم عبادتوں پر عمل کریں۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صلہ رحمی کریں۔ اگر جنازے کے مواقع ملتے ہیں تو جنازے میں شریک رہیں، اور حاجت مندوں کی حاجت پورا کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ تو یہ بہت بہترین دن ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور ان دنوں میں خاص کر قربانی جو کرنا ہے، اس کی تیاری ہمیں ابھی سے شروع کر دینا ہے۔ کئی لوگ شروع کر دیے ہوں گے پہلے سے ہی، اس کی تیاری شروع کر دینا ہے۔ جانور خریدنے کی بات، یا جانور کو پالنے کی بات، چرانے کی بات ہمیں شروع کر دینا ہے۔ ذی القعدہ کے ختم ہوتے ہی قربانی کا ارادہ رکھنے والے ناخن اور بال کاٹنا بند کر دیں، اس میں ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ کیا شرف کی بات ہے؟ شرف کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ناخن کو اور بال کو نہ کٹوا کر حج کرنے والوں کے مشابہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم عبادت ہے، کیا عظیم نعمت ہے، کیا عظیم قربانی ہے، کیا عظیم اسلام ہے، اور کیا عظیم عبادتیں ہیں۔ لہذا ان 10 دنوں میں تحلیل کرتے رہیں، چاہے بازار ہوں، چاہے گھر ہوں، چاہے ہم آفس میں بیٹھے ہوں، چاہے ہم دکان پر بیٹھے ہوں، یا راستے پر جا رہے ہوں، جہاں موقع ملے وہاں پر سے زیادہ تحلیل میں مشغول رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بہترین توفیق دے، نیک توفیق دے، اور ان 10 دنوں کی قدر کرتے ہوئے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔